بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، پچھلی کلاس میں ہمارا موضوع تھا انسان کی حقیقت۔ یہ ایک اہم موضوع ہے اور ہم نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا کہ اسلامیات کا سلیبس پڑھنے سے پہلے ہم انسان کی حقیقت، انبیاء کی بعثت کا مقصد اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی اہمیت، ان تین مباحث کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو انسان کی حقیقت کے حوالے سے جو کچھ ہم نے گزشتہ کلاس میں پڑھا تھا، پہلے اس کا خلاصہ بیان کر دیتے ہیں۔ ہم نے گزشتہ کلاس میں پڑھا تھا پہلی چیز کہ انسان اتفاقی طور پر وجود میں نہیں آیا، وہ خود بخود وجود میں نہیں آیا، بلکہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے خلق کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ انسان کا خالق ہے، اللہ تعالیٰ خالق ہے اور انسان مخلوق ہے۔ اور لازم بات ہے، کوئی بھی دنیا میں بھی کوئی شخص اگر کسی چیز کو بناتا ہے تو کسی مقصد کے لیے بناتا ہے۔ انسان چونکہ مخلوق ہے تو اللہ تعالیٰ خالق، تو اللہ تعالیٰ نے کسی مقصد کے لیے انسان کو پیدا کیا ہے۔ پھر ہم نے انسان کی ماہیت پر بات کی تھی اور ہم نے پڑھا تھا پچھلے کلاس میں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو مٹی سے بنایا اور اس میں اپنی روح پھونکی۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا، جبکہ پوری کائنات کو اللہ تعالیٰ نے کلمہ کن سے بنایا۔ یہ انسان کا اعزاز ہے جو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں۔ پھر انسان کا منصب کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کی پیدائش سے قبل اس بات کا اعلان کر دیا تھا کہ میں انسان کو زمین پر اپنا خلیفہ، نائب بنا کر بھیجنے والا ہوں، انی جاعل فی الارض خلیفہ۔ پھر انسان کا اعزاز یہ بھی ہے کہ انسان مسجود ملائک ہے، یعنی جتنے بھی فرشتے ہیں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ انسان کو سجدہ کرو اور سب نے انسان کو سجدہ کیا۔ پھر انسان کو اللہ تعالیٰ نے ایک فضیلت اور دی کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشیاء کا علم دیا۔ ابلیس کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا کہ ابلیس واحد و مخلوق تھی جس نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا اور اللہ کی نافرمانی اور سرکشی کی وجہ سے دھتکار دیا گیا۔ ابلیس کی ماہیت کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا کہ انسان تو مٹی سے پیدا ہوا ہے، ابلیس آگ سے پیدا ہوا ہے، اور ابلیس کی نافرمانی اور سرکشی کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ اس کا تکبر تھا۔ اسے یہ وہم تھا کہ آگ مٹی سے بہتر ہے، حالانکہ اس کے پاس اس بات کی کوئی دلیل نہ تھی کہ آگ مٹی سے بہتر ہے۔ ابلیس کے گھمنڈ کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ اس کا خیال تھا کہ وہ بہت عبادت گزار ہے۔ تو ابلیس اپنے تکبر کی وجہ سے سمجھتا تھا کہ وہ زمین پر خلیفہ ہونے کا حقدار ہے، نہ کہ انسان۔ ابلیس نے اللہ تعالیٰ سے مہلت طلب کر کے انسان کے خلاف اعلان جنگ کر دیا کہ وہ صراط مستقیم پر گھات لگا کر بیٹھے گا اور انسان کو بہکائے گا اور ورغلائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے شیطان کو انسان کا کھلا دشمن قرار دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا کی پہلی جائے اقامت جنت تھی۔ یہ ساری باتیں ہم پچھلی گزشتہ کلاس میں ہم پڑھ چکے ہیں۔ پھر ہم نے مزید یہ پڑھا تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا، جب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جنت میں رہو، گھومو پھرو، کھاؤ پیو، لیکن اس درخت کے پاس نہ جانا، اس کا مزہ نہ چکھنا، تو شیطان نے انہیں ورغلایا، اور جب انہوں نے اس کا مزہ چکھ لیا تو اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ ان کی شرمگاہیں ان پر ظاہر ہو گئیں۔ تو شیطان کا جو پہلا حملہ جو انسان پر تھا وہ ان کو بے لباس کرنا تھا۔ تو جب حضرت آدم علیہ السلام و اماں حوا سے غلطی ہو گئی تو شیطان کی طرح وہ اپنی غلطی پر اکڑ نہیں گئے، بلکہ انہیں اپنی غلطی کا احساس ہو گیا، انہوں نے اللہ تعالیٰ سے فوراً معافی طلب کی اور اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول کر لیا۔ پھر ہم نے یہ پڑھا تھا کہ انسان اور شیطان میں بنیادی فرق کیا ہے۔ تو انسان اور شیطان میں جو بنیادی فرق ہے
وہ یہ ہے کہ شیطان تکبر کا مظاہرہ کرتا ہے اور گناہوں پر اصرار کرتا ہے، یعنی بار بار گناہ کرتا ہے، اکڑ جاتا ہے وہ، بجائے اس کے کہ وہ پلٹ کر آئے. جبکہ انسان جو ہے وہ عجز و انکساری کا مظاہرہ کرتا ہے، اس میں تکبر نہیں ہوتا، اور اگر اس سے غلطی سرزد بھی ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹ کر آتا ہے، لوٹ کر آتا ہے. شیطان کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہے، جبکہ انسان اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہوتا اور نہ ہی کبھی نا امید ہوتا ہے. انسان بار بار توبہ کرتا ہے اور اپنے رب کی طرف لوٹ کر آتا ہے. پھر ہم نے یہ بھی پڑھا تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر بطور سزا نہیں اتارا گیا، کیونکہ ان کی توبہ قبول ہو چکی تھی. حضرت آدم علیہ السلام کی خلافت کا اعلان تو ان کی پیدائش سے قبل ہی ہو گیا تھا، اس لیے انہیں اپنا منصب سنبھالنے سے پہلے جنت میں ایک تربیتی مرحلے سے گزارا گیا، جہاں حضرت آدم پر واضح کر دیا گیا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے اور تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہو. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ انسان کے اس دنیا میں آنے سے پہلے ہی آدم اور ابلیس کے درمیان، انسان اور شیطان کے درمیان ایک جنگ چھڑ گئی. اور وہ جنگ کس بات پر چھڑی کہ حضرت آدم علیہ السلام کو، جو انسانوں کی نمائندگی کر رہے تھے، خلافت کے منصب پر معمور کیا گیا. ابلیس حاسد تھا، اسے اپنی عبادات پر بڑا گھمنڈ تھا، اسے اس بات پر گھمنڈ تھا کہ میں آگ سے پیدا کیا گیا ہوں. وہ اپنے آپ کو خلافت اقدار سمجھتا تھا. اس نے اللہ تعالیٰ سے مہلت طلب کی اور چیلنج کیا کہ آپ نے اس کو خلیفہ بنایا ہے، اپنا نائب بنایا ہے، تو میں اس کو ورگلاؤں گا اور صراط مستقیم پر گھات لگا کر بیٹھوں گا. پھر ہم نے جس طرح ابھی ذکر کیا کہ گزشتہ سبق میں خاص طور پر یعنی شیطان کا جو حملہ تھا وہ بڑا خطرناک حملہ تھا، اور اس حملے کا نتیجہ کیا تھا کہ انسان کو اس نے بے لباس کیا. تو اللہ تعالیٰ نے لباس کے حوالے سے قرآن مجید میں جو تاکید فرمائی ہے، اس حوالے سے ہم نے پچھلی مرتبہ پڑھا تھا کہ اگرچہ کہ لباس حفاظت و زینت کے لیے ہے، لیکن بہترین لباس کس کو قرار دیا گیا؟ تقوی کو قرار دیا گیا ہے. یعنی وہ لباس جو اللہ کو پسند ہو، جو ساتر ہو، جو جسم کو ڈھانپتا ہو. ستر کے معنی چھپانا ہے، یعنی جسم کا وہ حصہ جسے چھپانے کا حکم دیا گیا ہے. مرد اور عورت کے ستر کی حدود الگ الگ ہیں. تقوی کے معنی پرہیزگاری اور خدا کی ناراضگی سے ڈرنا ہے. جو لوگ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں وہ شرم و حیا کا پیکر ہوتے ہیں. جو لوگ شرم و حیا کا خیال نہیں رکھتے ان کے سرپرست شیطان ہوتے ہیں. دنیا میں بھی شیطان کا سب سے بڑا حملہ آج بھی انسان کو بے حیائی اور بے شرمی کے کاموں کی طرف راغب کرنا ہے. لہٰذا انسان کو ان تمام چیزوں سے بچنا چاہیے جو انسانوں کو بے حیائی کے کاموں کی طرف لے جاتی ہیں، مثلاً بری صحبت، فلم بینی، سینما، ڈرامے، انٹرنیٹ، فیس بک، یوٹیوب اور اسمارٹ فون کا غلط استعمال. آج اب ہم اس سے آگے کی چیز پڑھ رہے ہیں. زمین پر بھیجے جانے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے یعنی کائنات میں یہ واقعہ کس جگہ پیش آیا ہم نہیں جانتے. یہ واقعہ ازل میں پیش آیا ہے، زمین پر بھیجے جانے سے پہلے، اور اس واقعے کا ذکر آیا ہے سورۃ الاعراف میں. اور وہ واقعے کی نوعیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے حضرت آدم علیہ السلام کی پشت سے جتنے انسان اس دنیا میں آنے والے ہیں ان کی روحوں کو نکالا، اور پھر ان سب کی پیشی ہوئی اللہ تعالیٰ کے حضور. پھر اللہ تعالیٰ نے ان سے ایک عہد لیا. اس عہد کو کہا جاتا ہے عہد الست. یہ بڑا ہی اہم عہد ہے. تو آج ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ عہد کیا ہے. اور یہ عہد کہاں لیا گیا تھا؟ ازل میں، دنیا میں بھیجے جانے سے پہلے. اور یہ صرف حضرت آدم علیہ السلام سے نہیں لیا گیا تھا، بلکہ جتنے انسان آنے والے تھے دنیا کے اندر ان سب کی روحوں کو نکالا گیا تھا آدم علیہ السلام کی پشت سے، اور ان سب سے یہ عہد لیا گیا تھا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ انسان کی پیدائش 3 مرتبہ مطلب نظر آتی ہے ہمیں. یعنی سب سے پہلے عہد الست سے قبل، یعنی ازل میں جب حضرت آدم علیہ السلام کی پشت سے نکالا گیا.
دوسری مرتبہ جب انسان اس دنیا میں پیدا کیا جاتا ہے، اور تیسری مرتبہ جب انسان مرنے کے بعد روز قیامت اٹھایا جائے گا۔ تو سورۃ الاعراف میں اللہ تعالیٰ نے جو عہد دیا ہے وہ عہد کیا ہے؟ اب ہم اسے دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَٰذَا غَافِلِينَ۔ اور اے نبی، لوگوں کو یاد دلاؤ وقت جبکہ تمہارے رب نے بنی آدم کی پشتوں سے ان کی نسل کو نکالا تھا، اور انہیں خود ان کے اوپر گواہ بناتے ہوئے پوچھا تھا کیا میں تمہارا رب نہیں؟ انہوں نے کہا ضرور آپ ہی ہمارے رب ہیں، ہم اس پر گواہی دیتے ہیں۔ یہ ہم نے اس لیے کیا کہ کہیں قیامت کے روز یا یہ نہ کہہ دو کہ ہم اس بات سے بے خبر تھے۔ تو آپ نے دیکھیں عہد الست پڑھا بھی، یہ قرآن مجید کی صورت ہے، سورہ اعراف، اس میں یہ پورا واقعہ تفصیل کے ساتھ موجود ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما کر کہ اے نبی ان لوگوں کو یاد دلائیں وہ وقت۔ کون سا وقت؟ جب ازل میں اللہ تعالیٰ نے بنی آدم کی پشتوں سے ان کی نسل کو نکالا اور انہیں خود ان کے اوپر گواہ بناتے ہوئے پوچھا تھا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں؟ انہوں نے کہا ضرور آپ ہی ہمارے رب ہیں، ہم اس پر گواہی دیتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے شعور کے اندر یعنی یہ بات موجود ہے کہ یہ کائنات نہ تو خدا کے بغیر ممکن ہے نہ ہی ہو سکتی ہے، یقیناً اس کائنات کا خالق ہے، اور جو اس کائنات میں مخلوق ہے ان تمام مخلوق کا بھی کوئی خالق ہے، اور وہی ہم سب کا خالق ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات مبارکہ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ عہد کیوں لیا، اس کی وضاحت اللہ تعالیٰ نے خود فرما دی کہ انسان کو جب دوبارہ دنیا میں بھیجا جائے گا اور پھر اس کو ایک موقع دیا جائے گا، آزمانے کے لیے بھیجا گیا ہے نا دنیا میں، جب اسے یہ موقع دیا جائے گا کہ دنیا کے اندر وہ اللہ تعالیٰ کا بندہ بن کر رہتا ہے، اس کے خلیفہ ہونے کے ناطے سے اپنے فرائض انجام دیتا ہے یا نہیں، تو وہ قیامت کے روز یہ نہ کہہ دے کہ ہمیں اس بات کی خبر نہیں تھی۔ ہم تمام انسانوں کے وجود میں بات شامل ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو مانیں اور تسلیم کریں، اور وہ دل سے مانتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ خواہشات نفسانی کے تابع ہو کر ہٹ درمی کا مظاہرہ کرتے ہوئے، اپنی نفس کی پیروی کرتے ہوئے، دنیا کی دل فریبیوں میں گم ہو کر وہ اللہ تعالیٰ کے کہنے پر چلنا نہیں چاہتے، تو اس کے لیے وہ بہانے تلاشتے ہیں۔ اس کے بعد یہ عہد الست، تو یہ عہد الست تو ہوا تھا کہاں پر؟ یہ ہوا تھا ازل میں، یعنی اس کائنات میں انسان کے بھیجے جانے سے پہلے۔ اب اس ایک میثاق کا ذکر ہے قرآن مجید میں۔ میثاق بھی کہتے ہیں عہد و پیمان کو، معاہدے کو، یعنی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب بندہ ایمان لے کر آتا ہے اور کلمہ طیبہ پڑھتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کر ہم دائرہ اسلام میں داخل ہوتے ہیں، تو یہ جو کلمہ پڑھنا ہے، کلمہ دراصل اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک وعدہ ہے، ایک معاہدہ ہے، ایک عہد اور پیمان ہے۔ تو اس عہد اور پیمان کے لانے کے بعد، یہ ہم دنیا میں کرتے ہیں نا شعوری طور پر، تو اس کے لانے کے بعد پھر دراصل یہ کیا چیز ہے، تو اللہ تعالیٰ اس حوالے سے فرما رہے ہیں سورۃ المائدہ کے اندر، یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے لوگو جو ایمان لائے ہو بندشوں کی پوری پابندی کرو۔ اس چیز کی بندش، بندہ جب ایمان لے کر آتا ہے تو وہ سب سے پہلے کس بات کا اعلان کرتا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ الہ کہتے ہیں معبود کو، معبود اس ہستی کو کہتے ہیں کہ جس کی اطاعت و فرمانبرداری ہو، اور بندہ اس بات کا اعلان کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی دنیا میں ایسی ہستی ہے ہی نہیں، موجود ہی نہیں کہ جس کی اطاعت و بندگی کی جائے گی، فرمانبرداری کی جائے گی، الا اللہ، سوائے اللہ تعالیٰ کے۔ تمام انبیاء علیہ السلام اسی کلمے کو لے کر آئے تھے۔ تو جب بندہ اس بات کا اعلان کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو باندھ دیتا ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس عہد سے
کہ میں آپ ہی کی اطاعت کروں گا اور فرمانبرداری کروں گا، اور دنیا میں آپ کے مقابلے میں کوئی اور حکم دے گا آپ کے مقابلے میں تو میں اس کی اطاعت و فرمانبرداری نہیں کروں گا۔ اور مجھے کیسے معلوم ہوگا کہ آپ کیا چاہتے ہیں اور آپ کی اطاعت و بندگی کیسے کی جائے؟ محمد الرسول اللہ، تو وہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے پتہ چلے گا، میں رسول اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر چلوں گا۔ تو یہ وہ بندش کہ جو ہر بندہ دار اسلام میں آتے ہوئے ایمان قبول کرتے ہوئے اس بات کا اعلان کرتا ہے کلمہ پڑھ کر، دراصل وہ اللہ تعالیٰ سے کمٹمنٹ کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو میثاق قرار دیا ہے، اور یہ سورہ مائدہ کی پہلی آیت ہے، اور اس میں اہل ایمان سے کہا جا رہا ہے کہ اپنی بندشوں کی پوری پوری پابندی کرو۔ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس میثاق کے بعد انسانی زندگی کا مقصد کیا قرار پاتا ہے، انسان کا مقصد حیات کیا بنتا ہے؟ تو سورہ زاریات کی 56ویں آیت میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ انسان کی زندگی کا مقصد بیان کر دیا، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے جن اور انسانوں کو اس کے سوا کسی کام کے لیے پیدا نہیں کیا ہے کہ وہ میری بندگی کریں۔ یعنی انسان کی پیدائش کا بنیادی مقصد اللہ تعالیٰ کی اطاعت و خبرداری ہے۔ وہ جاگ رہے ہوں، وہ سو رہے ہوں، وہ گھر میں ہوں یا بازار میں ہوں، وہ مسجد میں ہوں یا اپنے کام کاج میں مصروف ہوں، وہ دوستوں کی محفل میں بیٹھے ہوں یا وہ عبادت کر رہے ہوں، نماز پڑھ رہے ہوں، ذکر کر رہے ہوں، ہر لمحے اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، ہر وقت موجود ہے، اور وہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ تو کوئی لمحہ ایسا نہیں ہے کہ جس میں انسان یہ طے کرے کہ اس لمحے میں اور اس جگہ پر تو میں اللہ تعالیٰ کی بات مانوں گا، اور اس جگہ اور اس مقام پر اور اس وقت پر میں اللہ تعالیٰ کی نہیں اپنی بات مانوں گا یا کسی اور کی بات مانوں گا۔ تو بالکل واضح کر دیا ہے اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو بیان کر کے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے جن اور انسانوں کو اس کے سوا کسی کام کے لیے پیدا نہیں کیا ہے کہ وہ میری بندگی کریں، میری اطاعت و فرمانبرداری کریں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اسی لیے قرآن مجید میں بندہ مومن اللہ تعالیٰ سے کیا عہد کرتا ہے؟ قل، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ان سے کہہ دیے کہ وہ کہیں کہ ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، سورۃ الانعام کی 162ویں آیت، کہ آپ فرما دیجئے کہ بالیقین بے شک میری نماز اور میری ساری عبادت اور میرا جینا اور میرا مرنا یہ سب خالص اللہ ہی کا ہے، جو مالک ہے سارے جہان کا۔ یعنی انسان اگر نماز پڑھ رہا ہے تو کسی اور کے لیے نہیں بلکہ اللہ کے لیے پڑھ رہا ہے، عبادت کر رہا ہے، کوئی نیک کام کر رہا ہے تو کسی اور کے لیے نہیں بلکہ اللہ کے لیے کر رہا ہے، اور اس کا جینا اور مرنا اور اس کی دوڑ دھوپ ساری اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے نبی کے ذریعے تمام انسانوں کو تک یہ بات پہنچا دی ہے کہ جب تم نے یہ عہد اور پیمان کر لیا ہے تو اس بات کا اعلان کرو، ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین۔ اور اسی عہد کو ہم دہراتے ہیں ہر نماز میں، اور اس کے آخر میں ہم اتحیات پڑھتے وقت، جب ہم 2 رکعتیں یا 3 رکعتیں یا 4 رکعتیں، ہم 2 رکعت کے بعد بیٹھتے ہیں، اور جب ہم 4 رکعتوں کے بعد بیٹھتے ہیں ہم اس وقت ہم کیا پڑھتے ہیں؟ اتحیات۔ تو اس اتحیات میں ہم اسی مقصد کا اعادہ کر رہے ہوتے ہیں، یقین دہانی ہم دلا رہے ہوتے ہیں، اور وہ کیا پڑھتے ہیں ہم؟ اتحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ تمام زبانی، بدنی اور مالی عبادات اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں۔ یہی ہم پڑھتے ہیں نا، التحیات للہ والصلاۃ والطیبات۔ تو زبانی عبادت ذکر کرنا، تلاوت کرنا، نماز میں ہم تسبیحات پڑھتے ہیں، یہ زبانی عبادت ہوگی۔ بدنی عبادت خود نماز کا پڑھنا، حج کرنا، اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنا، یہ ساری کی ساری بدنی عبادات ہیں۔ اور مالی عبادت کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا، زکوٰۃ دینا، انفاق کرنا،
یہ سب مالی عبادات ہیں. کس کے لیے؟ جو یہ دنیا کے لیے نہیں ہے، اور دنیا کے اندر اپنی نیک نامی کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کے لیے، اور اللہ تعالیٰ کے لیے ہوں گی تبھی وہ قابل قبول ہوں گی، کیونکہ اس کائنات کا مالک فرما روا اللہ تعالیٰ ہے، اور ہم اس پر ایمان لائیں. تو ہم سب سے پہلے یہی بات کہتے ہیں، اور اس کے بعد ہم کیا کہتے ہیں؟ اے نبی، آپ پر اللہ تعالیٰ کی جانب سے سلامتی، رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں. یعنی ہم ہر نماز میں دعا کرتے ہیں کہ اے نبی، آپ پر اللہ تعالیٰ کی جانب سے سلامتی، رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں. یہ دعا ہم کیوں کرتے ہیں ہر نماز میں؟ اس لیے کہ اللہ کے رسول کا ہم پر احسان ہے کہ اس نے مخلوق کا تعلق خالق سے جوڑا. اس نے ہمیں بتایا کہ اللہ تعالیٰ کون ہے، تمہیں پیدا کرنے والا کون ہے، وہ تم سے کیا چاہتا ہے، کیا چاہتا ہے، وہ کس بات سے راضی ہوتا ہے، کس بات سے ناراض ہوتا ہے، وہ کون سا راستہ ہے جس پر چل کر تم ہمیشہ کی زندگی، جب تم دوبارہ اٹھائے جاؤ گے تو کامیابی سے ہمکنار ہوگے اور جہنم کی آگ سے بچو گے. تو یہ اتنا بڑا احسان ہے اللہ کے رسول کا ہم پر کہ ہم ہر نماز میں نہ صرف درود پڑھتے ہیں، بلکہ درود سے پہلے ہم اتحیات میں دعا کرتے ہیں کہ اے نبی، آپ پر اللہ تعالیٰ کی جانب سے سلامتی، رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں. اور پھر ہم یہ بھی دعا کرتے ہیں کہ ہم پر اور اللہ تعالیٰ کے تمام نیک بندوں پر سلامتی نازل ہوں. یعنی چونکہ ہم آپ پر ایمان لے کے آئے ہیں، اس راستے پر ایمان لے کے آئے ہیں جو آپ نے ہمیں دکھایا ہے، تو ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہم پر بھی ایمان لے کے آ، ہم پر بھی سلامتی اور رحمتیں اور برکتیں نازل فرما، اور تمام نیک بندوں پر جو آپ پر ایمان لے کے آئے. پھر ہم اس عہد کا دوبارہ اعادہ کرتے ہیں، کیا پر کہہ کر اشہد لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ. میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، یعنی کسی کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ اس کی بندگی اور اطاعت کی جائے. اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور رسول ہیں. یعنی دنیا کے اندر کس راستے پر چلنا ہے وہ راستہ صرف رسول اللہ ہی بتائیں گے، ہم کسی اور جانب نہیں دیکھیں گے. تو یہ جو ہم نے کلمہ پڑھا ہے، کلمہ پڑھنے کے بعد ہماری زندگی کا مقصد کیا ہو گیا؟ اللہ تعالیٰ کی بندگی اور اطاعت، اور اس کا ہمیں کیا صلہ کیا ملنے والا ہے؟ اس کا صلہ ہے جنت. اور اس حوالے سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مثل الجنت التی وعد المتقون تجری من تحت الانہار اکلها دائم وذلها تلک عقبى الذین اتقوا کا عقبى الذین تقوا وعقبى الکافرین النار. سورہ رات کی آیت ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو لوگ ایمان لے کے آئے اور جو خدا ترس ہیں، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کیا کیا ہے؟ جنت کا وعدہ کیا ہے. خدا ترس انسانوں کے لیے، اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے انسانوں کے لیے جس جنت کا وعدہ کیا گیا ہے، اس کی شان یہ ہے کہ اس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، اس کے پھل دائمی ہیں، اور اس کا سایہ لازوال ہے. یہ انجام ہے متقی لوگوں کا، اور منکرین حق کا انجام یہ ہے کہ ان کے لیے دوزخ کی آگ ہے. تو جو لوگ اللہ پر ایمان لاتے ہیں، اپنی زندگی کا مقصد خدا کی اطاعت و فرمانبرداری قرار دیتے ہیں، تو ان کی منزل کیا ہوتی ہے؟ جنت ہوتی ہے. وہ جنت جہاں سے انسان اس دنیا پر آیا ہے. لیکن واسطوی جنت کس کو ملے گی؟ جو اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کا بندہ بن کر رہے گا اور اس کی اطاعت و فرمانبرداری میں زندگی گزارے گا. رہے وہ لوگ جو منکرین حق ہیں، تو ان کا انجام بتا دیا گیا کہ ان کا انجام دوزخ ہے، وہ جنت میں نہیں جائیں گے. اور پھر اللہ تعالیٰ ایک جگہ فرما رہے ہیں جنات عدن یدخلونها تجری من تحتها الانہار لهم فیہا ما یشاءون کذالک یجزی اللہ المتقین. سورہ نحل کی آیت ہے. دائمی قیام کی جنتیں، یعنی ایسے باغات جو ہمیشہ کے لیے، جس میں انسان ٹھہرے گا، ہمیشہ کے لیے اس میں رہائش گاہیں ہوں گی، جن میں وہ داخل ہوں گے، نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، اور سب کچھ وہاں عین ان کی خواہش کے مطابق ہوا. یہ جزا دیتا ہے اللہ. کس کو دیتا ہے؟ متقیوں کو، جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں، اس سے ڈرتے ہیں. اور پھر مومن کو ترغیب کیا دی جا رہی ہے کہ جس کی منزل جنت ہے. مومن کی منزل جنت ہوتی ہے. وہ نہ دنیا پر نظر رکھتا ہے اور وہ جہنم سے ڈرتا رہتا ہے. دنیا پہ نظر اس کے لیے اس لیے نہیں ہوتی کہ دنیا تو مکھی کے پر کے برابر ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور بہت حقیر ہے
اور آخرت تو کبھی ختم ہی نہیں ہوگی. تو وہاں پر وہ وہاں کی انعامات پر نظر رکھتا ہے، وہاں کی جنتوں پر، وہاں کی آسائشوں پر، وہاں کی راحتوں پر اس کی نظر ہوتی ہے. تو سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ أَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. دوڑ کر چلو اس راہ پر جو تمہارے رب کی بخشش اور اس جنت کی طرف جاتی ہے جس کی وسعت زمین اور آسمانوں جیسی ہے، اور وہ ان خدا ترس لوگوں کے لیے مہیا کی گئی ہے. یعنی مومن کو ترغیب کیا دی گئی ہے کہ دوڑ کر چلو، دوڑو، بھاگو، کس کی طرف؟ اللہ کی بخشش کی طرف. غلطی بھی آ جائے، ہو جائے، انسان سے توبہ کرے، واپس اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹے اور جنت کی طرف گامزن ہو. اور وہ جنت کیسی ہے؟ وہ زمین اور آسمانوں کی جتنی وسعت ہے اتنی بڑی وہ جنت ہے. آپ اندازہ لگائیں، آسمان جس کا ہمیں اندازہ نہیں ہے کتنے فاصلے پر ہے، تو اس جنت کی وسعت کتنی ہے؟ زمین اور آسمان جیسی، بلکہ اس سے بھی زیادہ. اور وہ ان خدا ترس لوگوں کے لیے، کن کے لیے؟ وہ جو اس پر ایمان لائیں اور اس پہ ڈرتے رہیں، یہ ان کا مقدر بنے گی. تو یہ انسان کی حقیقت ہے. انسان اللہ تعالیٰ کا عبد ہے، انسان اللہ تعالیٰ کا عبد اور اللہ تعالیٰ خدا اس کا معبود ہے. اللہ تعالیٰ خالق ہے اور انسان مخلوق ہے. انسان دنیا میں خلیفہ بنا کر بھیجا گیا ہے. انسان کا ایک دشمن ہے جس کا نام ابلیس ہے، اور اس کی جو نسل ہے وہ سب شیاطین کہلاتے ہیں. اور یہ وہ ہیں کہ جنہوں نے اللہ تعالیٰ سے کے ساتھ سرکشی کا رویہ اپنایا، تکبر کا مظاہرہ کیا، اور اس بات کی مہلت لی کہ وہ انسان کو جو ہے قیامت تک ورغلانے کی کوشش کریں گے، جنت کے راستے میں گھات لگا کر بیٹھیں گے. تو مومن جو بندے ہوتے ہیں جو کلمہ پڑھتے ہیں اور اللہ پر ایمان لے کر آتے ہیں، تو وہ شیطان کے چنگل میں نہیں آتے. شیطان کا پہلا اور سب سے بڑا حملہ اور سب سے اہم حملہ انسان کو بے حیائی کے کاموں میں مصروف کرنا ہوتا ہے. مومن جو ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ پر ایمان لے کے آتے ہیں، وہ کلمہ پڑھ کے اس کے ساتھ ایک عہد کرتے ہیں بندگی اور اطاعت کا. اور یہ عہد صرف دنیا میں نہیں کرتے بلکہ تمام انسانوں سے عہد الست کی صورت میں ازل میں لیا جا چکا ہے. تو جو لوگ اس عہد کو وفا کریں گے تو آخرت میں جنت ان کا مقدر بنے گی. اور جنت کی کچھ جو ہے کیفیات اس میں بتائی گئی ہیں آیات جو میں نے آپ کے سامنے درج کی تھیں، وہ جنت کیسی حسین و جمیل ہے. اب کچھ کام آپ دیا جا رہا ہے آپ کو، ان سوالات کے جوابات آپ نے تحریر کرنے ہیں. پہلا سوال ہے سطر سے کیا مراد ہے، دوسرا سوال ہے عہد الست سے کیا مراد ہے، تیسرا سوال ہے میثاق کے کیا معنی ہیں، چوتھا سوال ہے مومن نے اللہ تعالیٰ سے کیا عہد و پیمان کیا ہے، پانچواں سوال ہے جنت میں کون لوگ جائیں گے، چھٹا سوال ہے اتحیات میں مومن اللہ تعالیٰ کو کس چیز کی یقین دہانی کراتا ہے، ساتواں سوال ہے اتحیات کے معنی تحریر کیجیے. اور پھر توجہ کے طور پہ کہ گوگل کلاس روم پر کوئز اور اسائنمنٹ اپلوڈ کیے جا رہے ہیں، ان کو آپ لوگ فل کریں اور اس کی بنیاد پر آپ کی اسسمنٹ کی جائے گی. تو یہ آج ہمارا ایک موضوع ختم ہوا، انسان کی حقیقت، جس کے اندر ہمیں پتہ چلا کہ انسان اور ابلیس کے درمیان ایک معرکہ آرائی ہے، ایک مقابلہ ہے اور ایک جنگ ہے. اور یہ جنگ صرف دنیا میں برپا نہیں ہے بلکہ اس کا آغاز تخلیق آدم کے ساتھ ہی ہو گیا تھا، ازل میں ہو گیا تھا، اور یہ جنگ جاری و ساری ہے. کامیاب کون ہوگا؟ جو شیطان کے وار کا شکار نہ ہو اور اس کی ترغیبات اور اس کے ورغلانے میں نہ آئے. تو انشاءاللہ تعالی نہ صرف ہم یہ جو ہم سبق پڑھ رہے ہیں اس کے نتیجے میں ہم اسلامیات کے مضمون کی تیاری کریں گے، بلکہ ہم اس امتحان کی بھی تیاری کریں گے کہ جو اصل امتحان ہے اور جس میں کامیابی کے نتیجے میں ہمیشہ کی ہمیں کامیابی حاصل ہوگی. تو امید ہے کہ آپ لوگ یہ کام کریں گے. آخر دعوانا الحمدللہ.